اس دن اذان کو 22 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر مکمل کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کشمیر میں ظالم ڈوگرا راج تھا۔ انگریزوں نے ایک سازش کے تحت 75 لاکھ سکہ نانک شاہی کے عوض کشمیر کے مسلمانوں کو ان کی سرزمین سمیت گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس ظالمانہ دور کی انتہا اس وقت ہوئی جب 1931 میں توہین قرآن اور خطبہ عید کی بندش جیسے سنگین واقعات رونما ہوئے۔ پوری ریاست میں ان واقعات کے خلاف مسلمان گھروں سے نکل آئے۔ سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کے دوران شمع رسالت کا ایک پروانہ عبد القدیر کھڑا ہوا اور تاریخی جملے کہے کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا وقت آ گیا ہے، جس کے بعد اسے بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 13 جولائی کو بزدل ڈوگرا انتظامیہ نے سری نگر سینٹرل جیل میں مقدمہ چلایا۔ اس موقع پر کشمیری اپنے بہادر جوان سے اظہار یکجہتی اور محبت کے لیے جیل کے باہر جمع ہو گئے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، بلند نعرے تھے اور سلگتے غصے کے جذبات۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور پھر روح بلالی سے سرشار ایک کشمیری نے آگے بڑھ کر اذان دینا شروع کی، جس پر طاقت کے نشے میں چور افواج نے فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا۔ لیکن ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اس کی بڑائی کے اعلان سے گولی کیسے روک سکتی تھی؟ ایک کے بعد ایک کشمیری اپنی جان قربان کرتا رہا اور اذان دیتا رہا۔ پھر آسمان نے تاریخ انسانی کا یہ منفرد منظر بھی دیکھا کہ ایک اذان کو 22 مسلمانوں نے اپنی شہادت سے مکمل کیا۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے کبھی ایسی اذان سنی جس کے مؤذن 22 شہید تھے؟ 13 جولائی کو بلند ہونے والی یہ اذان آج بھی کشمیر کے ہر گھر، وادی، بستی اور میدان میں آزادی کا نعرہ بن کر گونج رہی ہے۔ ہم نکل لیں گے، ہم حق ہمارا، یہ حق ہمارا، یہ حق ہمارا۔ اس دن اذان کو 22 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر مکمل کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کشمیر میں ظالم ڈوگرا راج تھا۔ انگریزوں نے ایک سازش کے تحت 75 لاکھ سکہ نانک شاہی کے عوض کشمیر کے مسلمانوں کو ان کی سرزمین سمیت گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس ظالمانہ دور کی انتہا اس وقت ہوئی جب 1931 میں توہین قرآن اور خطبہ عید کی بندش جیسے سنگین واقعات رونما ہوئے۔ پوری ریاست میں ان واقعات کے خلاف مسلمان گھروں سے نکل آئے۔ سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کے دوران شمع رسالت کا ایک پروانہ عبد القدیر کھڑا ہوا اور تاریخی جملے کہے کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا وقت آ گیا ہے، جس کے بعد اسے بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 13 جولائی کو بزدل ڈوگرا انتظامیہ نے سری نگر سینٹرل جیل میں مقدمہ چلایا۔ اس موقع پر کشمیری اپنے بہادر جوان سے اظہار یکجہتی اور محبت کے لیے جیل کے باہر جمع ہو گئے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، بلند نعرے تھے اور سلگتے غصے کے جذبات۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور پھر روح بلالی سے سرشار ایک کشمیری نے آگے بڑھ کر اذان دینا شروع کی، جس پر طاقت کے نشے میں چور افواج نے فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا۔ لیکن ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اس کی بڑائی کے اعلان سے گولی کیسے روک سکتی تھی؟ ایک کے بعد ایک کشمیری اپنی جان قربان کرتا رہا اور اذان دیتا رہا۔ پھر آسمان نے تاریخ انسانی کا یہ منفرد منظر بھی دیکھا کہ ایک اذان کو 22 مسلمانوں نے اپنی شہادت سے مکمل کیا۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے کبھی ایسی اذان سنی جس کے مؤذن 22 شہید تھے؟ 13 جولائی کو بلند ہونے والی یہ اذان آج بھی کشمیر کے ہر گھر، وادی، بستی اور میدان میں آزادی کا نعرہ بن کر گونج رہی ہے۔ ہم نکل لیں گے، ہم حق ہمارا، یہ حق